The Christians community in the district has endeavored in every possible way to show its loyalty to the Pakistan government. We pay taxes, we give towards the Qaid-e-Azam Relief Fund, we feed and care for the refugees and try in every way to cooperate with Pakistan and its officials. As citizens of Pakistan, we feel that we have a right to ask the Pakistan government officials to protect us from the attack of the Junglis and Pathans and refugees. Surely the policy of Pakistan government is no less than live and let live. But our Christians live in constant dread day and night without any assurance of protection of either life or property. As loyal citizens, was appeal to the Pakistan government to take all possible measures to restore immediately all looted property, to punish all offenders, and to give justice and protection to the Christians of the district. اس طرح ان کے ڈنگر وغیرہ لے جائیں، وہ تمہارے متعلق فوراً سمجھ جائیں گے کہ تم ان کو یہاں کی خبریں دیتے ہو، اس طرح وہ تم پر شک کریں گے اور تم کو یہاں سے نکالا جائے گا، یہ کہ اس طرح عیسائیوں میں تکلیف پھیل جائے گی اور وہ بھاگنے لگیں گے۔ یہ تحریک کا مقصد ہے۔ مار کٹائی کے دنوں میں عیسائیوں نے گھروں کے دروازوں پر صلیب کا نشان لگایا، یہ تو کوئی معنی رکھتا تھا، لیکن اب تو دیہاتوں میں سوائے مسلمان اور مسیحوں کے اور ہے ہی کون؟ کسی نشان کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور دوائی ڈالنے میں نقصان ہی ہے، فائدہ کیا ہے؟ اور پھر ہندوستان میں یا کسی اور ملک میں عیسائی اپنے مکانوں پر صلیب نصب کرتے ہیں، مجھے تو علم نہیں، سوائے قبروں اور گرجوں کے کسی اور عمارت پر صلیب نصب کرنے کا رواج ہے، تو پھر یکا یک اس نئے رواج کی پاکستان میں تحریک کے کیا معنی؟ میں نے جب یہ بات انہیں سمجھائی تو اس پر اس شخص نے میرے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ عیسائی نہیں ہے، یہ ہمیں مسلمان بنانا چاہتا ہے اور یہ لیکچر کرتا ہے کہ مسلمانوں میں جذب ہو جاؤ۔ دانشمند درخت کہتا، کیا اپنی دینی شناخت برقرار رکھتے ہوئے کسی معاشرے میں گھل مل جانا غلط ہے؟ جب تمہارے اور ان کے اجداد کا کلچر، ایک روایتیں، ایک عقیدہ اپنا لیکن معاشرتی ہم آہنگی میں کیا حرج ہے؟ کیا کسی معاشرے کو جانے اور اپنا مانے بغیر اس میں زندہ رہا جا سکتا ہے؟ معاشرتی بیگانگی سے کیسا گزارا ہوگا؟ کیسے ترقی ہوگی؟ اس معاشرے میں پاکستانی مسیحوں کی دانشمند باب درخت کی بات سن کر مستقبل کا درخت، جسے اس کی اونگ پیچھے اس کے ساتھی سے نجومی بابا کہتے، دکھ سے بولا، بڑی سادہ لیکن دانش کی باتیں کرتے ہو میرے بھولے رکھو، لیکن میں جو دیکھتا ہوں وہ بہت برا ہے۔ ایسا ہی کوتا اندیش مذہبی سماجی و سیاسی نام نہاد رہنما ان سادہ لوہ پاکستانی مسیحوں کو پاکستانی معاشرے سے کاٹتے کاٹتے چھوٹے چھوٹے جزیروں میں مقید کر دیں گے، اور مسیحی اپنے عجیب و غریب خول میں بند ہوتے چلے جائیں گے، سماجی بھلائی اور مذہب کو اپنا روزگار بنا لیں گے، پڑھے لکھے اور چالاک محرومیوں کو بیچنے کو باقاعدہ صنعت بنا لیں گے۔ مجھے تو اگلی صدی کے آخر تک اپنے معاشرے سے بالکل کٹے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ سب جس کو سنگھا کوستا ہے، اسی فکر کا نتیجہ ہوگا۔ یہ سوچ اور یہ نادان دوست بہت برا کریں گے ان دھرتی واسیوں کی آنے والی نسلوں کے ساتھ۔ پھر پادریوں کو میرے خلاف اکسایا گیا، مگر ان کے سمجھدار طبقہ میں یہ بات آ گئی کہ اس طرح سے اس لعنتی شخص کی شرارت کا تدارک ہو گیا، اور میں نے ان سے کہا کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے مسلمانوں کے دل میں ان کے خلاف بدظنی پیدا ہو۔ اسی پروپیگنڈا کے باعث کہ عیسائی لوگ پاکستان سے نکل جائیں، بعض عیسائی پتوں کی کے علاقے سے نکل جانے لگے۔ وہاں کے مسلم لیگ کے کارکنوں نے انہیں سمجھایا اور جا کر انہیں واپس لائے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حکم آ گیا ہے کہ عیسائی یہاں سے نکل جائیں۔ تو ایسی جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں،
ان کا مقصد محض یہ ہوتا ہے کہ عیسائی یہاں سے بھاگ جائیں۔ ان غداروں نے شروع میں یہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ مسیحت کے اصول کے مطابق ہمیں غیر جانبدار رہنا چاہیے۔ جب میں نے لیکچروں میں کہنا شروع کیا کہ اب غیر جانبداری کا سوال ہی کیسے اٹھ سکتا ہے، ہم پاکستانی ہیں، غیر جانبدار ہونا مسیحت نہیں غداری ہے، اور ایسے غداروں کی پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور جب یہ بات اخباروں میں بھی چھپ گئی تو ڈر گئے اور ہمیں خراب کرنے کے لیے اور وسائل سوچے گئے۔ اس غدار موسیٰ خان نے میرے خلاف ایک پمفلٹ بھی چھاپا ہے، میرے بیانات غلط اور نامکمل شائع کیے، اوروں کی تحریریں میرے نام لگائی ہوئی ہیں۔ یہ تو مسلمانوں کو بدظن کرنے کے لیے کیا گیا۔ مسیحوں کو یہ صلاح بھی دی ہے کہ بچ کر رہو، معلوم ہے سنگھا تمہیں کس راستے پر ڈال رہا ہے، کیونکہ راستہ میں پاکستان کا ہی دکھا رہا ہوں۔ اس لیے یہ بھی پاکستان سے بدظن کرنے کا ایک چالاک طریقہ ہے، پر اصلی مقصد خاتمے پر ظاہر ہوتا ہے۔ میرے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ باؤنڈری کمیشن کے سامنے جو شہادت میں نے دی تھی تو میری قوم میرے پیچھے نہ تھی۔ اسی طرح جو میمورنڈم ہم نے پنجاب کرسچن جائنٹ بورڈ کی طرف سے واسرائے کو پیش کیا میری ذاتی کارروائی تھی۔ یہ اسمبلی کے ہر مسیحی ممبران پر اب قوم کو اعتماد نہیں رہا۔ آپ کے لیڈر اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں نے ثابت کر دیا تھا کہ جو شہادت میں نے باؤنڈری کمیشن کے سامنے بحیثیت مسیحی نمائندہ دی تھی وہ سچے طور پر ساری مسیحی جماعت کی طرف سے تھی، اور سوائے ایک جعلی تنظیم آرگنائزیشن کے اس کے خلاف کوئی آواز نہیں تھی۔ اور یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ میرے پیچھے قوم نہیں ہے اور کہ مسیحی ممبر ووٹروں کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ یہ ایک بات ہے جس کے متعلق کم از کم پاکستان میں تو کوئی دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ ہماری قوم ہمارے ساتھ ہے اور ہم اکیلے نہیں ہیں۔ یہ پمفلٹ اس نے دراصل اپنے مالکوں کو کارگزاری دکھانے کے لیے لکھا ہے۔ وہ انہیں تسلی دیتا ہے کہ ہم مشرقی پنجاب میں بسنا چاہتے ہیں اور یہاں اگر ہیں تو ہمارے ہی کام آئیں گے۔ تمہیں سنگھا صاحب کی تقریروں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، وہ یوں ہی پاکستانی بنے پھر رہے ہیں، ان کے کوئی پیروکار نہیں۔ ایک دو آدمی ان کے ساتھ نہیں، اور یہ کہ اسمبلی کے ممبروں نے پاکستان کے لیے اپنی ذاتی ذمہ داری پر ووٹ دیا، نمائندہ حیثیت سے نہیں۔ یہ شخص نہ پاکستان کا خواہر خواہ ہے نہ اپنی قوم کا۔ یہ 5th کالم ہے، اس کی ہلدوانی میں زمینیں ہیں جو شاید 4 آنے فی ایکڑ سے کسی خاص خدمات کی وجہ سے الاٹ ہوا ہے۔ سارا جنگل ہی جنگل ہے اور بڑے بڑے خونی مچھروں سے بھرا ہوا ہے۔ آج تک اسے کوئی آباد نہیں کر سکا۔ سنا ہے کئی لوگوں سے روپیہ ٹھگ کر وہاں بھجوا چکا ہے۔ ایک تو میں جانتا ہوں جو مر بھی گیا، اب کانگریس حکومت نے اعلان کیا ہے کہ 1 یا 2 کروڑ روپیہ وہاں خرچ کیا جائے گا اور جنگل کاٹ کر زمین تیار کی جائے گی تاکہ مغربی پاکستان سے بھاگے ہوئے لوگوں کو بسایا جائے۔ پاکستانی ہوتے ہوئے تو ان کی زمین برقرار رہنی ناممکن ہے، لیکن جاسوسی سے تو بڑے حقدار بن جائیں گے۔ ایسے شخص کا پاکستان میں رہنا ساری قوم کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ اس نے پاکستان کی کیا خدمت کی ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا ایک طبقہ یہ بھی خدمت سمجھتا ہے کہ یہ مسیحی وفادار لیڈروں دوسرے باعزت مسیحی پاکستانیوں کے بھی خلاف لکھتا ہے۔ پھر بھی اگر وہ ایک طبقہ اس کی تحریروں کی قدر کرتا ہے تو اس کا ہم یہی مطلب نکال سکتے ہیں کہ ان کا اور اس کا قارئین ایک طرح سے ملتا ہے۔ گو نظریہ میں فرق ہے لیکن مقصد یکساں ہے، وہ یہ کہ مسیحی یہاں سے نکل جائیں۔ صفحہ نمبر 204، دوسرا پیراگراف۔ لیکن اس میں اپنی کامیابی نہ ہوگی،
ہمیں یقین ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی ہمارے حق میں قائل ہو جائیں گے اور یہ مسیحی غدار یہاں سے خود بھاگ نکلے گا۔ کوئی یہ سمجھے کہ یہ باتیں میں ذاتی مخالفت سے کہہ رہا ہوں تو غلط ہے۔ میری اس کی مخالفت کیا، نہ یہ کوئی لیڈر ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی جماعت ہے، نہ آج تک اس نے میرے مقابلے میں کسی اور لیڈر کو پیش کیا ہے۔ یہ ایک ماہواری رسالہ المائدہ کا ایڈیٹر ہے جو پگڑی اچھالنے سے چلتا ہے۔ اب اس نے فائدہ اٹھانے کا ایک اور طریقہ ڈھونڈ لیا ہے۔ یہ قومی دشمن ہے جو بات کرتا ہے ایسی کرتا ہے کہ عیسائی مسلمانوں کی نظروں سے گر جائیں۔ یہ میری ذاتی بات نہیں، مجھ پر حملہ کرنے کا صرف اتنا مطلب ہے کہ اگر مسلمانوں کی نظروں میں بھی گرا لیا تو اس بات سے عیسائی مسلمانوں سے شاکی ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ انہیں کسی عیسائی پر اعتبار نہیں ہو سکتا۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی جتنی خدمت میں نے کی ہے کسی اور مسیحی نے نہیں کی۔ مسلمان کا دوست تو میں شروع سے رہا ہوں۔ سیاسی طور پر اگر کوئی غلط فہمی ہوئی بھی ہے تو وہ وقت گزر گیا۔ 8 اپریل کو ہی مسلمانوں کو پاکستان نہیں ملا تھا۔ اسی دن میں نے قائد اعظم کی قیادت قبول کی اور ان کے سامنے حلف وفاداری اٹھایا۔ اس دن کے بعد مجھے بتائیے کہ میرے پاؤں نے کوئی لغزش دکھائی ہو؟ ابھی پاکستان کے لیے کشمکش جاری تھی، پنجاب کی باقی اقلیتیں مخالفت پر آمادہ تھیں۔ اسی وقت میں نے پاکستان کے حق میں آواز اٹھائی۔ مسٹر گبن، مسٹر فضل الہی اور میں نے یک دل ہو کر اپنی کمیونٹی کو تیار کیا اور آپ کے سپرد کر دیا، اور جو اپنے آپ کو ملک پر نثار کرتی ہے۔ جب وقت آئے گا تو وہ بہادر اقلیت ایسی ہے جو آپ کا ساتھ اور آپ کے لیے قربانیاں بھی دے سکتی ہے۔ میں نے خود اپنی تقریروں میں کہا ہے کہ اگر میرا بیٹا بھی پاکستان کے خلاف لڑے تو میں باپ ہوتے ہوئے بھی اس کی پرواہ کرنے سے باز نہیں رہوں گا۔ اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ جو میرا نظریہ ہے، پاکستان کے سب مسیحوں کا نظریہ ہے۔ آپ شکایت کرتے ہیں کہ ہندوستان میں باوجود اظہار وفاداری کے مسلمانوں پر شک کیا جاتا ہے۔ اگر ہم بھی اس طرح شکایت کریں تو کیا بجا نہیں؟ اور یہ شکوک کا سلسلہ اٹھایا گیا، اسپیکری کے سلسلے میں اس کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اسپیکری سے علیحدگی کا معاملہ تو ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا جو میرے لیے بار گناہ ہوتا۔ میں نے حضور والا آپ کے منتخب ہو جانے کے بعد اپنی تقریر میں کہا تھا کہ میں آپ کے انتخاب پر خوش ہوں۔ یہ کرسی آپ کی امانت تھی، جب چاہے لے لیتے، آپ کا اسلامی حق تھا۔ یہ حق ہمارا نہیں تھا، ہم نے کبھی یہ حق نہیں جتایا۔ ذاتی طور پر بھی مجھے کوئی اسپیکری کا خواب نہ آیا تھا اور نہ کسی بڑی نوکری کا لالچ تھا۔ نوکری کا خیال ہوتا تو یونیورسٹی کا اعلیٰ اور بارسوخ عہدہ چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی میرے ریٹائرڈ ہونے میں 6 سال رہتے تھے۔ میں نے نوکری چھوڑی اس لیے تھی کہ میں اپنی زندگی قوم کے لیے وقف کر دوں گا۔ میں 15 سال سے اس قوم کی تنظیم کرنے میں لگا ہوا ہوں۔ میرے تمام بچے کھاتے پیتے ہیں، مجھے ایسی کوئی فکر نہیں ہے۔ میں نے اعلان کر دیا تھا کہ میں کوئی دور نہیں تھا۔ اگر مجھے پہلے یہ کہہ دیا جاتا کہ یہ عہدہ اب بھی مسلمان کے لیے ہے تو میں آپ کا نام خود تجویز کرتا، لیکن آپ کی وزارت نے مجھ سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہی نہ سمجھی۔ ہمیں رنج اور درد صرف اس بات کا ہے کہ بہانے ڈھونڈے گئے کہ یہ یونینسٹوں کے ساتھ تھے، انہوں نے اس کا ساتھ دیا، لیگ کا نقصان کیا، یہ باتیں کیں جن کی وجہ سے انہیں اسپیکر نہیں بنانا چاہیے تھا، اور اب مسیحی جماعت وزیر اعظم کی بہت مشکور ہے کہ جناب نے بغیر الزام لگائے بلکہ تعریف کرتے ہوئے صاف کر دیا ہے کہ یہ کرسی مسلمان کے لیے مخصوص ہے۔ یہ کون سا وزیر اعظم ہے جو اسپیکری مذہب کے نام سے چھینتا ہے؟ اس دھرتی کا غسیلا درخت
غصے سے چیخا، ہمیں ہزاروں سال سے اس دھرتی کے ہم ہزاروں سال سے اس دھرتی کے سپوت ہیں، اور یہ ہمیں کرسیاں بانٹے گا۔ یہ اس وقت کہاں تھا جب بابا جناح اسے مشرقی مغربی پنجاب کے مشترکہ اسپیکر سے ووٹ مانگتا تھا اور عمرانی معاہدوں نما وعدے کرتا تھا، اور اس وقت یہ وزیر اعظم کہاں تھا جب بابا جناح جوگندر ناتھ منڈل سے حلف لیتا تھا، اس ملک کے پہلے گورنر جنرل کا، مستقبل کا درخت کہتا یہ بیچارہ استحصال کے لیے مذہب کا استعمال کرتا ہے، اسے نہیں پتا مذہب کے نام پر اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ چند سال بعد اس بیچارے کو نہیں پتا، یہ تو پنجاب اسمبلی کی بات کرتا ہے، سیسل ایڈورڈ گبن 1955 سے 58 تک ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی رہے گا، اور اس دوران کئی دفعہ اسپیکر کے فرائض بھی انجام دے گا۔ بابا نجومی یہ وہی سنگھا ہے جس کی تعریفیں ہمیشہ آپ لوگ کرتے تھے، یہ کیوں اتنا ٹوٹ گیا ہے؟ بڑھاپے نے حوصلے توڑ دیے ہیں یا سماجی ناانصافی نے اعصاب چٹ کھائے ہیں اس رہنما کے؟ صفحہ نمبر 206۔ سب سے بڑا گلہ ہمیں یہ ہے کہ اسپیکری کے بارے میں پروپوگنڈا کرنے کے لیے ایک دشمن قوم اور دشمن پاکستان کی تصنیفوں کا استعمال کیا گیا۔ میں اس کا ثبوت دے سکتا ہوں کہ کس طرح دشمنوں کے ساتھ اس کی ملاقات اور لین دین ہوا۔ پہلے یہ کانگریس کے بہت خلاف تھا، پھر جب اس کا اینٹی پاکستانیوں کے ساتھ اٹا سٹا ہوا تو بجائے ایک دم پنترا بدلنے کے غیر جانبداری کا بھیس بدلا۔ اصلیت اس کی اعلانیہ ظاہر ہو گئی 20 جون 1947 کو، جب اس نے ایک فرضی کانفرنس بنام آل پارٹیز کرسچن کانفرنس فراہم کرنے کی کوشش کی۔ میٹنگ کا اعلان کیتھولک اسکول انارکلی میں کیا گیا، وہاں سے دھتکارے گئے۔ میٹنگ کمرشل بلڈنگ کمیونسٹ دفتر میں ہوئی، تھوڑے سے آدمی تھے، ہندو اخباروں میں اہمیت دی گئی۔ ویر بھارت کے 22 جون کی اشاعت میں مسٹر موسیٰ خان کی تقریر کا لب لباب درج ہے۔ کہا گیا کہ 18 عیسائی خاندان ممدوٹ اسٹیٹ میں زبردستی مسلمان بنائے گئے ہیں۔ کہاں ہیں مسٹر سنگھا اور مسٹر گبن جو یہ کہتے تھے کہ پاکستان جنت کا نشان ہوگا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ میں نے یہ رپورٹ ممدوٹ صاحب کو اس وقت دکھائی، رپورٹ بالکل جھوٹ تھی، اور نواب صاحب کو معلوم ہو گیا کہ یہ شخص انہیں جتلاتا رہتا ہے کہ مسیحی ممبروں پر قوم کا اعتماد نہیں رہا۔ کس کماش کا آدمی ہے۔ حال میں اس کی تلاشی بھی ہوئی، سنا ہے کہ وارنٹ گرفتار بھی جاری ہوا، کچھ مال اور بھاگے ہوئے لوگوں کے کاغذات بھی نکلے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ الزام اپنے رسالہ کے کلرک پر عائد کر کے بچ گیا۔ اس وقت لوٹ کی برآمدی پر کوئی خاص زور نہیں دیا جا رہا تھا۔ اگر تلاشی ٹھیک طور پر ہوتی تو غدار کا بھی تیسرا ثبوت پولیس کے ہاتھ آ جاتا۔ حضور والا، بعض مسلمان بھائیوں کو اس غداری کی یہ بات پسند آئی ہے کہ یہ کہتے ہوئے کہ مسیحی ممبروں نے شروع سے آپ کا ساتھ نہیں دیا، انہیں کوئی عہدہ نہیں دیا جانا چاہیے، اس کی خاطر ان سانپوں کو پاکستان میں پالنے کی ضرورت نہیں۔ ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے، اور اگر کوئی توقع رکھی ہے تو آپ کے لیڈروں کے وعدوں کی وجہ سے۔ حضور والا، میری یہ گزارش ہے کہ ہم سچے دل سے پاکستانی ہیں، ہم اپنا سب گھر بار پاکستان کی خاطر لوٹانے کے لیے تیار ہیں، ہم سخت سے سخت تکلیف برداشت کریں گے، ہمیں بے شک آپ ایک چیز نہ دیں، صرف یہ کہہ دیں کہ غیر مسلم کا یہ حق ہے، انہیں لارے لپے نہ دیں۔ ہم نوکریوں کے بھوکے نہیں ہیں، ہم پاکستان کے سچے دل سے وفادار ہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم عیسائیوں کی حفاظت کی جائے۔ اگر ہمارے مفاد کے لیے آپ کو کسی مسیحی کو با اختیار عہدہ نہیں دینا چاہتے تو نہ دیں،
ہم راضی ہیں، لیکن پھر یہ ضرور کرنا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی وزیر ہماری قوم کی شکایات سنے اور ان کی حفاظت کرنے کے لیے، احکام جاری کرنے کے لیے 1-2 گھنٹہ وقت وقف کریں، یا حکومت اور جو طریقہ ہماری حفاظت کے لیے مناسب سمجھے اختیار کر لے۔ اگر چاہے تو خاص طور پر ایک ICS افسر یا ایک مسلمان وزیر اس کام کے لیے مقرر ہونا چاہیے۔ بے شک ہماری قوم کے پاس کوئی وقت نہیں ہے، سب دوسرے کاموں کے طوفان میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ حکومت چاہتی ہے کہ مسیحی یہاں خوش اور خرم رہیں، لیکن ہم پر وقت صرف کرنے کی کسی کو فرصت نہیں ہے۔ کسی نہ کسی کو ہمارا رکھوالا بنائے بغیر کام چلے گا نہیں۔ اب حضور، میں وزارت کے سامنے ایک اور چیز رکھنا چاہتا ہوں۔ بعض ملٹری فارمز میں 35 سال یعنی جب سے وہ گاؤں آباد ہوئے تھے عیسائی مزارین ہیں۔ اب ان کی جگہ پناہ گیر رکھ لیے گئے ہیں۔ اگر ان سے پوچھیں گے تو کہہ دیں گے کہ ان کے خلاف شکایات آئی تھیں۔ اگر ان کے خلاف شکایات تھیں تو اور عیسائی رکھ لو۔ اگر ان کی جگہ پناہ گزین رکھے جائیں تو ہم کہاں جائیں؟ پناہ گیروں کا حق ضرور، کہ مگر یہ بھی یاد رہے کہ وہ مسلمان بھائیوں کے گھر آئے ہیں، مسلمان بھائیوں کے گھر آئے ہیں۔ ہم غیر مسلم پناہ گزین ہیں، ہم نے یہاں اسلام کے گھر پناہ لی ہوئی ہے۔ کیا ہمارا کوئی حق نہیں؟ اسلام کی روح سے ہمارا آپ کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ خاوند بیوی کا اتنا قریبی رشتہ ہے، مگر اسلام کی روح سے خاوند بیوی کو طلاق دے سکتا ہے۔ جوان درخت چیخ اٹھا، ہم پناہ گزین نہیں ہیں۔ شیر بابا اتنا نہ جھکو، یہ توڑ دیں گے تمہیں۔ مسیحی تو اس دھرتی کے تب سے بچے ہیں جب دور ہمالیہ کی بوڑھی ہوتی برفوں سے بنی منسرور جھیل سے سندھو پھوٹا تھا تو نیچے 7 دریاؤں کی وادیوں میں سپت سندھو وجود میں آتا تھا، اور وہیں مجھ سمیت دیگر دھرتی کے بچوں کے اجداد کا جنم ہوا تھا۔ کیوں دستبردار ہوتے ہو اپنی دھرتی کے بچے ہونے کے حق سے؟ ہزاروں سال پہلے تمہارے اجداد نے یہ غلطی کی تھی، اس وقت حالات اور تھے اور اب معاملہ اور ہے۔ یہ بتاؤ ان کو اب یہ جو لیگ آف نیشن، جو کہ 3 سال پہلے 24 اکتوبر 1945 کو اقوام متحدہ بن گئی ہے، یہ اور اسی طرح کے فورم اور کچھ کریں یا نہ کریں، لیکن اپنی خواتین، بچوں، لسانی، مذہبی، جغرافیائی، مسلکی اقلیتوں سے روا رکھے گئے سلوک کی بدولت اقوام عالم میں ایسی ریاستوں کے لیے ذلتوں کا سامان ضرور کریں گے۔ ایسے فورم اب بہت بنیں گے۔ اب دنیا ایسی نہیں رہے گی جیسے ہزاروں سال سے تھی، اب تمہیں بھی بدلنا پڑے گا۔ وہاں کے مسیحوں کو بھی کچھ نہ کچھ درد ہوگا، اور یہاں اگر آپ عیسائیوں سے اچھا سلوک کریں گے تو ان ممالک میں ضرور آپ کی نیک نامی ہوگی، اور لین دین میں بھی آپ پر زیادہ بھروسہ ہوگا۔ آخر میں اپنی تقریر اس شعر پر ختم کرتا ہوں کہ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی سہی، مگر اسلام کی روح سے پناہ گزین کو دشمن کے حوالے کرنے کی قطعاً اجازت نہیں۔ ہم جو یہاں آپ کے پاس رہتے ہیں، ہم نے آپ کے پاس پناہ لی ہے، ہمارا بھی آپ پر حق ہے، ہمیں بھی آپ پناہ گیر ہی سمجھ لیں۔ پہلے یہاں مسلمان زمینداروں کے پاس عیسائی مزارین تھے، اب وہ بھی پناہ گیروں کو رکھ رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ حکومت کی تھوڑی سی توجہ سے یہ تحریک رک جائے گی، صرف تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ عیسائیوں کی جگہ مسلمان رکھنا ثواب کا کام ہے۔ اگر ان کو یہ سمجھا دیا جائے کہ ہمیں نکالنا بھی ثواب کا کام نہیں ہے تو وہ رک جائیں گے۔ اب جناب، میں ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے بجٹ میں ایک مد رکھی جاتی تھی اور اس میں سے دیہات میں اقوام مندرجہ گوشوارہ یعنی ہر بجنوں کے لیے کنویں کھدوائے جاتے تھے۔ اس دفعہ بجٹ میں ایسی کوئی مد نہیں رکھی گئی۔ شاید
اس لیے کہ اب غیر مسلم یہاں سے جا چکے ہیں. اب میں آپ کے سامنے ایک نظریہ پیش کرتا ہوں کہ وہ مسیحی ہونے کی حیثیت سے نہیں، محض آپ جیسا پاکستانی ہونے کی حیثیت سے. اور وہ یہ ہے کہ اس وقت تمام دنیا کی آنکھیں ہندوستان اور پاکستان پر لگی ہوئی ہیں کہ یہ دونوں ملک اپنی اقلیتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں. مغربی پنجاب میں زیادہ تر اب صرف عیسائی اقلیت باقی ہے. آپ یوں سمجھیے کہ یہ اقلیت یعنی عیسائی اقلیت آپ کے تجربے کے لیے ایک شے ہے، جیسے ڈاکٹر اپنے تجربے کر کے دنیا کو دکھا دیں کہ ایک خدا ترس اکثریت ایک اقلیت کو کس خوش اسلوبی سے سنبھال سکتی ہے. یہ بہت صلاح کن چھوٹی سی اقلیت ہے، کوئی انتقامی جذبہ حائل نہیں ہے. سندھ میں ہندو ہیں، اگر آپ ان سے اچھا سلوک کریں گے تو اس کے صلے میں ہندوستان میں مسلمانوں سے اچھا سلوک ہوگا، مگر ہم سے اچھے سلوک کا صلہ آپ کو آسمان پر ملے گا. بغیر لالچ کے نیکی کرنا بڑے ثواب کا کام ہے. البتہ بین الاقوامی نقطہ نگاہ سے ضرور آپ کی نیک نامی ہوگی. امریکہ اور انگلینڈ کی مشن جنہوں نے یہاں عیسائیت کی تبلیغ پر کروڑوں روپے صرف کیے ہیں اور ہزاروں زندگیاں صرف کر دیں، وہ ضرور یہاں کے عیسائیوں کے لیے احساس رکھتے ہوں گے جیسے آپ کو اپنے فلسطینی بھائیوں سے ہمدردی ہے. دانش کا درخت کہتا، سنگھا، ثواب کا لالچ اور باہر والوں کے ڈراوے بھی ٹھیک ہیں، لیکن آج 1948 میں انہیں یہ بھی بتاؤ اب دنیا کے سماجی معیار سوشل اینڈ کیٹر بدل رہے ہیں. کامیاب ریاستوں میں اب اس چیز کو معیار سمجھا جاتا ہے کہ ریاست اپنے شہریوں میں سے بچوں، خواتین اور کم تعداد والے مذہبی، لاسانی، مسلکی یا جغرافیائی طور پر کم تعداد والے گروہوں کے لیے ریاست کے حسن سلوک کو ایک بہت بڑا معیار سمجھا جاتا ہے. یہ بتاؤ